الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی. پہلے دو بیانات میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک زبان مبارک کے متعلق بیان کیا گیا ہے. آج دوبارہ چونکہ آپ کی زبان مبارک کے کمالات بے شمار ہیں، یہ اس کا تیسرا حصہ بھی اسی کے متعلق ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کرد پر تشریف لے جاتے ہوئے ایک پانی پاس سے گزرے جو کہ نہایت ہی کڑوا تھا. پوچھا اس پانی کا نام کیا ہے؟ عرض کیا گیا اس کا نام بیسان ہے. یہ سن کر نبی رحمت نے فرمایا نہیں، اس کا نام نعمان ہے. پس نام بدل سے اس کی حقیقت بدل گئی، بلکہ وہ میٹھا ہو گیا. سیدنا خلاد بن رافع اور ان کے بھائی رفا بدر کی طرف نکلے. ایک اونٹ پر دونوں سوار ہوئے. جب وہ روحا کے قریب پہنچے تو چونکہ اونٹ نہایت ہی لاغر اور کمزور تھا، کمزوری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا تھا. دونوں بھائی بیان کرتے کہ ہم نے دعا کی، یا رب العالمین میں بدر تک پہنچا دے تاکہ ہم اس اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کر دیں. اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھو فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے معذرہ عرض کیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر سے اترے اور وضو کیا اور پانی میں کلی مبارک ڈال دی اور فرمایا اس کے منہ پر ڈالو اور اس کی گردن پر ڈالو اور کوہان پر ڈال دو. ہم نے ایسا ہی کیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اونٹ اٹھا اور دوڑنا شروع کیا حتیٰ کہ ہم سب سے آگے قافلے میں پہنچ گئے. بدر پر جا کر ہم رکے، پھر ہم اپنے نظر کے مطابق اس اونٹ کو ذبح کیا اور تقسیم کر دیا. سیدنا بلال نے فجر کی اذان کی. اچانک سردی بہت زیادہ تھی، اس وجہ سے نمازی مسجد میں نہ آ سکے. جب ایسے حجاج صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے وجہ پوچھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردی کی وجہ سے نمازی نہیں آ سکے. جو ذوالفقار محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نمازیوں سے سردی دور کر دے. تو حضرت بلال فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ پنکھے کر رہے ہیں. محبوب خدا کی رحمہ کے ہر طرف نظارے ہوتے ہیں، کونین ادھر ہو جاتی ہے جس طرف اشارے ہوتے ہیں. سیدنا مولا علی شیر خدا کو سردی لگی. وہ دربار سال میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سردی لگ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان حق ترجمان سے یہ دعا نکلی، میرے علی سے سردی دور کر دے، سردی گرمی دور کر دے. اس دعا کے بعد مولا علی سردی کا موسم آتا تو آپ باریک کپڑے پہن لیتے اور جب گرمی کا موسم آتا تو آپ موٹے کپڑے پہن لیتے. مانگی تھی ایک چیز، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں عطا فرما دی. حضرت سفینہ صحابی رضی اللہ عنہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفینہ رکھا. پوچھا کیوں؟ بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ساتھ تھے، ان کے وزن ان پر بوجھ تھے. مجھے نبی نے فرمایا چادر بچھاؤ. میں نے چادر بچھا دی تو سب نے اپنا سامان اس پر رکھ دیا اور اٹھا کر میرے اوپر رکھ دیا. اور اس والی امت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اس کو اٹھا کیونکہ تو سفینہ ہے، یعنی کشتی ہے. پس اس دن سے میں 1 2 3 4 5 7 اونٹوں کا سامان اٹھا لوں تو مجھ کو کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا. سیدنا ابو اماد صحابیہ فرماتی ہیں ایک عورت جو کہ بڑی زبان دراز تھی، لوگوں کو گالی گلوچ دیا کرتی تھی. ایک دن سیدہ ام عمار صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک عورت جو کہ بڑی زبان دراز تھی، لوگوں کو گالی گلوچ دیا کرتی. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرید تناول فرما رہے تھے. اس عورت نے سرید طلب فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ کہنے لگ سرید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تو وہ کہنے لگی جو لقمہ آپ کے منہ میں ہے مجھے وہ عنایت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا. اس نے وہ کھا لیا تو وہ عورت حیادار بن گئی اور آخر دم تک کسی کو برا بھلا نہ کہا. سیدنا عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب فرمایا. میں نے پانی حاضر کر دیا. اس برتن میں ایک بال تھا
میں نے وہ مال نکال دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان ترجمان سے دعا کی، اللہم جملہ، یا اللہ اسے خوبصورت کر دے۔ راوی بیان کرتے ہیں میں نے ان کو 93 سال کی عمر میں دیکھا، ان کے سر اور داڑھی میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ بھیک نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ ایک یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو صاف کیا، یہودی نے صاف کیا، اس میں کوئی چیز پڑ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم جملہ، یا اللہ اس کو خوبصورت کر دے۔ اس یہودی کی داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر سیاہ ہو گئے۔ ایک یہودی نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ دو کر پیش کیا، جیسے کہ سیدنا قتادہ روایت فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان حق ترجمان سے دعا فرمائی، اللہم جملہ، یا اللہ اس کو حسن و جمال عطا کر۔ اس بوڑھے یہودی کے سارے بال سفید سیاہ ہو گئے، صرف سیاہ ہی نہیں بلکہ نہایت ہی سیاہ اور خوبصورت ہو گئے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں وہ 90 سال تک زندہ رہا تو اس کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا۔ سیدنا عامر بن کریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار سال میں حاضر کیا گیا تو آپ نے حبیب مکرم سے اس بات پر آب دان مبارک ڈالا اور دعا دی۔ اس نے آب دان کو چوس لیا، فرمایا یہ پانی پلانے والا ہے، تو وہ صحابی جہاں سے بھی زمین کو ریتے پانی نکل آتا۔ سیدنا حارث بن سراقہ انصاری صحابی غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تو ان کی والدہ نے مدینہ منورہ میں دربار رسالت میں حاضر اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اگر جنت میں ہے تو میں نہ رہوں گی، نہ جزا فضا کروں گی، اگر وہ دوزخ میں ہے تو میں تا زندگی اس پر رہوں گی۔ یہ سن کر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حارثہ کی ماں، جنت نہیں ایک نہیں بلکہ جنتیں کئی ہیں، اور تیرا بیٹا حارث جنت الفردوس اعلیٰ میں ہے۔ تو وہ ہنستی ہوئی واپس ہوئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا اور اس میں دست مبارک رکھا اور کلی کر کے حارثہ کو دیا۔ اس نے پانی پیا، پھر حارثہ کی ہمشیرہ کو پلایا، پھر فرمایا اس پانی کو اپنے گریبان میں جھڑک لے، تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور واپس لوٹی۔ یعنی مدینہ میں ان دونوں عورتوں سے کوئی عورت ٹھنڈی آنکھوں والی یعنی صبر کرنے والی اور خوشحال نہ تھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ رحمت کوئنان جب وادی حجون میں تھے، مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ مجھے کوئی نشانی دکھا جس سے مشرکین مکہ کی اظہار آسانی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کو جو وادی کے کنارے پر کھڑا ہے آپ اس کو بلائیں، تو وہ درخت بلانے پر زمین کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا حاضر ہو گیا۔ سلام عرض کیا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو وہ اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، مشرکین مکہ کی اظہار آسانی کی کوئی پرواہ نہیں۔ علامہ نبہانی نے اسی قسم کے ملے جلے 4 واقعات ترہیر فرمائے۔ ایک رابی نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کی، آپ کوئی ایسی نشانی دکھائیں جو کہ صداقت کی دلیل بن سکے۔ یہ سن کر محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اور اس درخت کو پیغام دے گے کہ تجھے اللہ کا رسول بلاتے ہیں۔ یہ پیغام سنتے ہی وہ درخت ایک طرف جھکا، پھر دائیں اور بائیں آگے پیچھے مڑ کر اس نے جڑیں توڑی اور جڑیں گھسیٹتا ہوا زمین چیرتا ہوا حاضر ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یہ دیکھ کر عربی نے کہا آپ اس کو حکم فرمائیں یہ واپس جائے۔ درخت حکم ملتے ہی واپس چلا گیا۔ یہ دیکھ کر عربی نے اسلام قبول کر لیا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ یہ سن کر فرمایا نہیں، اگر سجدہ جائز ہوتا تو یہ حکم کرتا کہ بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ پھر عربی نے عرض کی آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ہاتھ مبارک اور پاؤں کو بوسہ دوں۔ تو یہ سن کر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اس نے دست بوسی و قدم بوسی کی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ ایک راوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا اگر میں کھجور کے اس درخت کے خوشہ کو بلاؤں تو اس بات کی گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بس آپ نے اس خوشہ کو بلایا تو اس نے درخت سے اترنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر گرا۔ پھر آپ نے فرمایا واپس جا، تو وہ واپس اٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر رابی مسلمان ہو گیا۔ کعب بن اشرف یہودی کے علماء میں سے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع میں حضرت سرائی کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے قتل کر دیا۔
ان جان نثاروں میں حضرت حارث بن اوس بھی تھے، ان کی تلوار لگی اور سار اور ٹانگ زخمی ہو گئے۔ صحابہ کرام نے اٹھ کر دربار سال میں پیش کر دیا تو سرکار علیہ وسلم نے زخم پر آب دان مبارک لگایا تو ساری تکلیف دور ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اعجازات اور زبان مبارک کے اعجاز بے شمار ہیں، ان میں سے چند کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے ہوں تو آپ یوٹیوب پر جا کر حاجی محمد یونس سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو واٹس ایپ 0306 63 51 641 پر رابطہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔